أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے پیارے پیغمبر فرما دو یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ ایسے کلمے کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، جو مسلم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم نہ عبادت کریں صرف اللہ تعالیٰ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو رب نہ بنائے اللہ کے علاوہ، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر گئے، فقولوا، پس کہہ دو، اشہدوا بأننا مسلمون، گواہ ہو جاؤ ہم تو اللہ کے فرما بردار یعنی موحد ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے مشرکین کے کچھ اشکالات تھے ان کا جواب دیا۔ یہاں پہ شیعہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا، مبالغہ ہونے لگا، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کرو، کہو ان کو کہ تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ یہاں سے بیٹوں سے مراد حسن حسین رضی اللہ عنہما ہے، اور نساءنا و نساءکم سے مراد یعنی نساءنا اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ عورتوں سے مراد حضرت فاطمہ ہے، اور انفسنا و انفسکم سے مراد حضرت علی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں شیعہ، اور یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں جب انفسنا یعنی نفس نبی حضرت علی ہیں تو پھر خلافت کا حقدار کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے ان سے پہلے؟ سب سے پہلے خلافت کے حقدار یہ ہیں، چونکہ یہ نفس نبی ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تم کہاں سے کیسے مراد لیتے ہو، حالانکہ مبالغہ تو ہوا ہی نہیں۔ جب مبالغہ ہوا نہیں، وہاں کوئی گیا نہیں، تو پھر یہ تم کہاں سے مراد لے لیتے ہو کہ اس سے مراد حسن حسین ہے، اس میں حضرت فاطمہ ہے؟ یہ کہاں سے مراد لے رہے ہو؟ لہذا ان کا یہ سوال ہی غلط ہے، چونکہ وہاں مبالغہ ہوا ہی نہیں۔ تو جب مبالغہ ہوا ہی نہیں تو پھر یہ بندے وہاں پہ کیسے پہنچ گئے؟ اور ایک اور سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیٹی ہے۔ یہیں پہ وہ سوال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ایک، ویسے ہاں چار۔ وہ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر چار بیٹیاں ہوتی تو یہاں پہ بھی وہ چاروں کے چاروں کو لے کے آتے، چاروں کی چاروں کو یہاں پہ حضرت فاطمہ کو صرف کیوں لے کے آئے؟ تو پھر چاروں کو لے کے آتے۔ اس کا جواب انہی کی اپنی کتاب سے، حیات القلوب ان کی اپنی کتاب ہے، ملا باقر مجلسی ایک ان کا گزرا ہے، ان کی کتاب کا حوالہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں بیٹیاں ہیں نا، یعنی حضرت فاطمہ کے علاوہ جو تینوں بیٹی تھی وہ اس وقت زندہ ہی نہیں تھی۔ جب زندہ ہی نہیں تھی، دو تو نبی علیہ السلام کی بیٹیاں حضرت زینب، اور یہ تھی 7 ہجری میں وفات پائی، حضرت رقیہ یہ 2 ہجری کو وفات پائی تھی، ام کلثوم یہ 7 ہجری کو وفات پائی تھی۔ یہ تینوں ہی گویا کہ حیات القلوب کے حوالے سے یہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ جب پہلے وفات پا چکی تھی تو پھر وہاں پہ کہاں سے آ جاتی؟ لہذا ان کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بالکل سچا سچا قصہ رب العالمین نے، باتیں جو کچھ سائی ہیں ساری سچی سچی باتیں ہیں۔ جو کوئی ماننا چاہتا ہے اس طرف آ جائے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوسرا الہ اور معبود نہیں ہے۔ فإن تولوا، پس اگر پھر بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی پھر جا رہے ہیں، تو پھر ایسے کہہ دیں فإن اللہ علیم بالمفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ ہمارا کام آپ کو دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، مان جاؤ گے ٹھیک ہے، نہیں مانو گے اللہ فسادیوں کو ساروں کو جانتا ہے۔ آگے پھر قل یا اہل الکتاب، پیارے پیغمبر نے فرمایا اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ، آ جاؤ اس کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے۔ اس کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی اس کلمے کو مانتے ہیں۔ وہ کلمہ ہے کیا؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ،
کہ ہم عبادت صرف کس کی کریں؟ تمہاری کتاب میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، ہماری کتاب میں مسئلہ موجود ہے، پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ الہ اور معبود صرف کون ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ بات مسلم ہے، تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، تمام نبی اسی کی دعوت دیتے رہے، اور وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم ایک دوسرے کو رب کو چھوڑ کے الہ اور معبود نہ بنائیں، الہ اور معبود نہ بنائیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حاتم تائی بڑے ایک سخی گزرے ہیں، سب کو پتہ ہے حاتم تائی ایک بڑا مشہور نام ہے، ان کے بیٹے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے یہاں فرمایا کہ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک دوسرے کو الہ اور معبود نہ بناؤ، رب نہ بناؤ۔ ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے تھے، اپنے پادریوں کو رب نہیں بنایا کرتے تھے، دوسرے مقام میں بھی ایک ایسے ہی آتی ہے، ہم تو معبود نہیں بنایا کرتے تھے، یہ رب العالمین نے کیوں کہہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری تورات میں انجیل وغیرہ میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہے؟ ہاں جی بالکل لکھا ہے۔ تو پھر تمہارے وہ جو پادری تھے وہ کیا کہتے تھے؟ تم ان کی بات کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ کہتے تھے کہ جائز ہے اور ہم جائز کرا دیتے تھے ان کو؟ کہا رب کے مقابلے میں، رب نے کہا حرام، تم نے کہا حلال، تو تم ان کی باتیں مان کے حلال نہیں کر دیا کرتے تھے؟ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال تم نے کیا، اور کس کی وجہ سے کیا؟ اپنے پادریوں کے بات کو ماننے کی وجہ سے کیا۔ تو گویا کہ تم نے اپنے پادریوں کو کیا بنا لیا تھا؟ معبود بنا لیا تھا۔ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے والے اور حرام کردہ چیز کو حرام کرنے والے تم نے ان کو اپنے پادریوں کو، اپنے رہنما کو بنایا ہوا تھا۔ تو گویا کہ تم نے ان کو اپنا الہ اور معبود رب بنایا ہوا تھا۔ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، یعنی حلال کرنے والی بھی ذات کون ہے؟ حرام کرنے والی بھی ذات کون ہے؟ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نبی بھی حلال حرام نہیں کر سکتا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا بھی دیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیارے پیغمبر جب آپ نے شاید اپنے اوپر حرام کر لیا، جب شاید نہیں پینا چاہو، حرام کر دیا کہ میں شاید آج کے بعد نہیں پیوں گا، تو اللہ کی طرف سے فوراً یہ آیتیں آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس کو؟ آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس کو؟ مطلب حلال حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ جو تھے عیسائی اور یہودی وغیرہ کس کو حلال حرام کا اختیار سمجھتے تھے؟ اپنے مولویوں جن کے وہ پیروکار تھے، رہنما تھے، ان کو سمجھتے، جو وہ کہتے ویسے ہی کرتے تھے۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں، پیروں کو ماننے والے پیر کہتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اب میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا دیا، اور بابا جس کے پاس ہم گئے تھے، نوشہرہ میں ساتھی ہے وہ، وہاں پہ وہ ہم گئے دونوں، ایک لڑکا اور تھا، ہم دونوں وہاں پہ گئے، ہم نے کہا آپ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایک بابا وہاں سے بولا مولوی صاحب اسی نماز ایک بار پڑھی، سارے کو بار بار نہیں پڑھی دی۔ میں نے کہا بھی ایک نماز کہاں پڑھ لی؟ وہ عشاء کے میدان میں جی، وہ ایک اور بھاگا ہے، اس نے کہا جی یہ عشاء کے میدان میں پہنچ چکے ہیں، اس میدان میں ہر چیز معاف ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کھانا سب کچھ حلال ہے، یہ تمہاری جو حرام زندگی جو کر رہی ہے یہاں پہ سب کچھ حلال ہے، صرف نمازیں اور سب کچھ وہ وہاں پہ اس میدان میں ہو رہا ہے، کچھ تو شرم کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آج بھی اپنے مولویوں کی، اپنے پیروں کی باتوں کو مان کے اللہ کے قرآن کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جتنی مرضی بڑی آیتیں پیش کر دیں آپ، جتنی مرضی واضح آیات آپ پیش کر دیں، میں نے کل ہی پرسوں جو پیچھے آیت گزری ہے کہ آپ وما کنت لدیہم اذ یختصمون وما کنت لدیہم اذ یلقون کلامہم، اے پیارے پیغمبر آپ وہاں پہ نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، اے پیارے پیغمبر آپ وہاں پہ نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے کون مریم کی کفالت کرے گا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے نبی اسلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ ان سے پوچھا جائے کون کہتا ہے؟ فلاں مولوی کہتا ہے، فلاں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور جب تک کائنات یہ بنی نہیں تھی اس وقت نبی علیہ السلام موجود تھے، ہر چیز نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے، یہ اور وہ، اور اب بھی ہر چیز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھتے، اس وقت نہیں موجود تھے، ہم نے بتایا ہے، آپ کو پتا نہیں تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی کہتا ہے کہ پتا تھا، ہم مانتے ہیں کہ پتا تھا۔
اب بتاؤ رب کی بات مانی کہ اپنے پیروں مولویوں کی بات مانی؟ پیروں کی مولویوں کی باتیں مان رہے ہیں، پیروں مولویوں کی باتیں مان کے اللہ فرما رہے جو اپنے پیروں کو مولویوں کو حلال حرام کا اختیار سمجھتا ہے، اپنے مسائل میں انہی کو حق سمجھتا ہے، یہ گویا کہ ان کو رب بنا رہا ہے۔ یہ کیا بنا رہا ہے؟ رب بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کی قرآن کی آیت آ جائے وہیں پہ انسان کا سر تسلیم خام ہو جانا چاہیے، وہیں پہ انسان کا سر جھک جانا چاہیے کہ اللہ کے قرآن کی آیت ہمیں یہ کہہ رہی ہے، الحمدللہ ہم اسی کو مانیں گے۔ مولوی چاہے پوری دنیا کے اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا کے بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے چوکوں والے، بڑے بڑے عہدوں والے اکٹھے ہو جائیں، اگر اللہ کے قرآن کی آیت ان کے مخالف ہے تو ہم اللہ کی آیت قرآن کی آیت کو ہی مانیں گے، اس کے علاوہ ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر ان کی بات کو مان لیا، اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، گویا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے ان کو اپنا معبود بنا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر اس کے باوجود پھر بھی وہ نہیں مان رہے، فَقُولُوا، آپ کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، گواہ ہو جاؤ ہم تو فرما بردار ہیں بھائی، ہم تو صرف اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ہم تو اسی کے ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ کی توفیق۔